आए आपको थोड़ा सा टेस्टर भी देते हैं। टेस्टर किस चीज का बताए ना, यहाँ पर ये है कि हम गाड़ी को करेंगे न्यूट्रल, ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे हम ना कोई रेस देंगे, कोई चीज़ नहीं देंगे, ठीक है, और गाड़ी 120 पे खुद ही जाएगी रिवर्स के आगे। मतलब कहना है जिन इन्हें वेले ने तका लाने गड्डी में। अच्छा नहीं मेरी बात सुने, कोई साइंस की भी तो मोनोपोली बीच में हो सकती है भाई। है इसमें चीज ये है कि यहाँ पर जो सऊदी गवर्नमेंट ने इस इलाके को नाम दिया ना, वो दिए वादी उबैदा, ठीक है। अच्छा उबैदा है अरबी जुबान का, ठीक है। अच्छा अब इसका मीनिंग उठा के देखें तो इसका मतलब ये है कि अंडे नुमा शक्ल, ठीक है, बैदा का मतलब बैदा सफेद, अंडे नुमा, अंडे नुमा, ठीक है, इसका बनता है ये साइज, ठीक है। अच्छा ये एक अजूबों में से अजूबा, अल्लाह की कुदरत में से कुदरत है कि यहाँ पर की जो जमीन है वो अंडे की तरह, ठीक है, जिसकी वजह से ये ढलान है। जिन्नात वाला जो कॉन्सेप्ट है ये जो है वो भाई ऐसी मानने आप नाम मैं मानता किसी भी जगह पे गाड़ी लेके चले जाएं, गाड़ी कोई भी डालना पे एक मखसूस लेवल पे जाके गाड़ी। अच्छा मेरी बात सुनो भाई, इधर है भाई, इधर है यार, ये देखो ये सड़क अभी स्ट्रेट है, ठीक है, मैं ड्राइव करता हूँ, आप में से 90% लोग ड्राइव करते होंगे। जब ऐसे गाड़ी हो ना तो आप उसे छोड़ें, न्यूट्रल पे करें ना तो वो रिवर्स आएगी। लेकिन स्ट्रेट सड़क हो, चाहे हमारे पाकिस्तान में कोई पहाड़ हो, कोई सड़क हो, ठीक है, स्ट्रेट सड़क के ऊपर चाहे वो कराकरम हाईवे हो, वो रिवर्स कभी नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है, ये मैं मानता हूँ। आप गाड़ी लेके आए, टेस्ट करते हैं, लेके आए, आप ही लेके आए, आ जाए किधर आप लेके आए। अब आपका कहना ये है कि आप गाड़ी को करेंगे न्यूट्रल और गाड़ी पीछे को जाएगी, क्योंकि सड़क बिल्कुल स्ट्रेट है भाई, देख लो, ठीक है, सड़क बिल्कुल इस तरह नहीं है, सड़क बिल्कुल स्ट्रेट है। ओके भाई ऐसे ही है, यहाँ से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी अभी है आपकी गाड़ी पी पे, करें न्यूट्रल, एक मिनट भाई, एक मिनट, ये होगी गाड़ी न्यूट्रल पे, ओके, अब छोड़ देंगे, ओके, अब आपने हाथ नहीं लगाना, गेयर पे हाथ नहीं आपने लगाना, ठीक है, नहीं मैं बैठ जाऊँ, मैं नहीं बैठ रहा, छोड़ दें, ओके ओके। ओए माशाल्लाह, ओए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ओए गाड़ी फुल स्पीड में आ रही है भाई, ओए भाई एक मिनट रोके दिखाएं, पीछे करें यार, न्यूट्रल पे है यार, ये तो न्यूट्रल पे है और गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है पीछे भाई, स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट भाई, एक मिनट मैं सिर्फ स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है, ओके न्यूट्रल करें, ओके, जाने दे, हाथ सामने जाने दे। ओए माशाल्लाह 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 भाई माशाल्लाह, ये देखो ये चेक करो, बिल्कुल स्ट्रेट सड़क है, ऐसा कुछ नहीं है कि सड़क ऐसे ढलान है इसलिए जा रही है। आ जाओ बस करो, मनु आ गया यकीन। पानी फेंकेंगे और स्पीड से इधर को जाएगा। अच्छा फेंको, अभी देखो फिर स्टार्ट है। ओए ये नीचे को क्यों जा रहा है यार, ऊपर क्यों नहीं जा रहा? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लोगों को तो नहीं पता लग रहा होगा, लेकिन मैं और आप खड़े हैं, हाँ। एक फील आ रही है कि हमें यहाँ, हाँ खुदा की कसम एक ऐसी वाइब है कि मैं नीचे को जाऊं, जबकि सड़क की ढलान इस तरह नहीं है, मैं पहाड़ के ऊपर नहीं खड़ा, मैं किसी चोटी के ऊपर नहीं खड़ा, पहाड़ सारे इर्द गिर्द है, ठीक है, मैं ऐसे सेंट्रल सड़क पे खड़ा हूँ और मुझे कोई चीज ऐसी है जो खींच रही है नीचे को, शायद यहाँ पे बंदा आके ना रेयर व्हील ड्राइव हो जाता है। आहो सरकार गड्डी बैठे। मदीना शरीफ के पास सऊदी अरब में वादी जिन है और काफी सारे लोगों ने वहां पे विजिट करके अपनी वीडियोस बनाई और यूट्यूब के ऊपर डालनी शुरू कर दी। अब जाहिर है कि लोगों के पास ना दीन का नॉलेज है ना साइंस का नॉलेज है, अपनी अपनी सोच के मुताबिक लोग उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं और बड़ी हैरानगी होती है कि बाज़ इतने पढ़े लिखे लोग इतनी भोंगियां मार रहे होते हैं कि इंसान कहता है कि यार इस बंदे के पास बेसिक नॉलेज भी साइंस का नहीं है, दीन का तो है ही नहीं है, साइंस का भी नॉलेज नहीं है। और अक्सर मीडिया में इस तरह की चीजें आने के बाद लोगों का इल्मी लेवल पता चल जाता है कि बहैसियत कौम हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है। कभी मुझे मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह ये जो पानी से गाड़ी चलाने वाला फ्रॉड चल रहा है और बड़े बड़े सहाफी और बड़े बड़े हमारे तुरम खान साइंटिस्ट फिजिक्स की फील्ड के लोग भी उसमें बैठे हुए हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं, यानी इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि साइंस का बेसिक प्रिंसिपल यह है कि आउटपुट कभी भी इनपुट से ज्यादा नहीं हो सकती। और यहां पे लोग पानी से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं इस लेवल के ऊपर कि वो साइंस को भी शर्मा दे और उसमें पढ़ा लिखा तबका आके कमेंट्स कर रहा होता है। चलें सहाफियों के पास तो साइंस का नॉलेज नहीं है, लेकिन एक साइंटिस्ट जब बैठा हुआ है उसे तो शर्म करनी चाहिए कि किस किस्म की गुफ्तगू लोग करते हैं। यही वो चीजें हैं जिनकी वजह से लोग रिलीजन से भी मुतनफर होते हैं और हमारे जैसे लोग जब सही बात बताते हैं तो लोग कहते हैं ये यहूदो नसारा का एजेंट है। ना खुद इल्म हासिल करना है और ना किसी से इल्मी गुफ्तगू करनी है, बल्कि इल्जाम तराशी करनी है। ये हमारी एक नेचर डेवलप हो चुकी हुई है। मदीना शरीफ के अंदर एक वादी है पहाड़ों की, जिसमें से एक रोड गुजरती है
اسے وادی جن کہا جاتا ہے. اب یہ وادی جن اس کا نام کیوں ہے واللہ عالم. عین ممکن ہے کہ اسی ایکسپیرینس کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے. وہاں پہ ہمارے پاکستانی بھی اپنی گاڑیاں لے کے چلے جاتے ہیں اور چیزیں, کافی ساری ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. اور ہماری یہ جو جماعت ہے باپا جانی کی, جو ہمیشہ اس قسم کے دیو مالائی قصے کہانیوں کی تلاش میں رہتے ہیں, وہ تو باقاعدہ پوری اپنی بڑی روڈ لائنر لے کر گئے. اور جو حبیب اتاری صاحب ہیں ان کے اس وقت بیرون کے نگران, ان کی شورا کے ایک اہم رکن, وہ باقاعدہ وادی جن کا ذکر کر رہے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم بھی غوث پاک کے مرید ہیں اور جنات بھی غوث پاک سے ڈرتے ہیں. یعنی غوث پاک کو انہوں نے کوئی ایک ٹارزن بنا کے اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے پیش کیا ہوا ہے. تو اس میں پھر وہ ایک طرف یہ بات کرتے ہیں, دوسری طرف پھر اسے روحانی شکل دیتے ہیں. اسی ایک جگہ کے اوپر وادی جن میں وہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ گاڑی کو نیوٹرل چھوڑ دیں تو یہ مدینہ شریف کی طرف آٹومیٹکلی چلنا شروع کر دیتی ہے, تو روحانی طور پر کھینچی چلی جاتی ہے. کہ یہاں پہاڑ بھی بالکل انوکھے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ جنات کی وادی ہے. اس حوالے سے روایات تو کوئی نہیں ملتی, لیکن اگر واقعی یہ جنات کی وادی بھی ہے تو ہم بھی غوث پاک کے مرید ہیں. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے کہ ان سے جنات بھی تھر تھر آتے ہیں. یہ ہماری بس ہو یا کوئی بھی گاڑی ہوتی ہے, اگر اس کو ہم نیوٹرل کر دیں تو یہ مدینے کی طرف جانا شروع کر دیتی ہے. یہ بس اس پر نیوٹرل میں ہے اور کتنی سپیڈ کے ساتھ بس جو ہے یہ ریورس ہو رہی ہے اور چڑھائی پر چڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ مدینہ پاک کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے. تو یہاں ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز مدینے کی طرف کھینچی بھی چلی جاتی ہے. حالانکہ گاڑی کا رخ اس طرف ہے, مگر مدینہ چونکہ اس طرف ہے تو گاڑی جو ہے وہ اس طرف چلی جا رہی ہے. تو ہم اس کو کشش مدینہ ہی کہیں گے. اب میں سوچ رہا تھا کہ شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور ان کو انگریزی نہیں آتی صحیح, کہ یہ ان تک یہ بکواسیات پہنچا سکیں جو یہ حرم کی سرزمین میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, جس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق نہ سائنس سے کوئی تعلق. اسی قسم کی جو وادی جن ٹائپ جگہ ہیں جو ایک پیورلی فزیکل فینومین آف نیچر ہے, میں اسے بعد میں ڈسکس کروں گا, پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. ان کو سائنس کی لینگویج میں گریوٹی ہلز کہا جاتا ہے, میگنیٹک ہلز بھی کہا جاتا ہے. اور یہ جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے یہ ایک آپٹیکل ایلوژن ہوتا ہے, یعنی ایک نظر کا دھوکہ. انسٹرومنٹس اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ نظری دھوکے کو آپ اوائڈ کر سکیں. جب تک آپ یوں سال نہیں لٹکائیں گے کبھی بھی سیدھی دیوار کھڑی نہیں کر سکتے. آنکھ سے انسان کبھی بھی چیزوں کو سیدھا میئر نہیں کر سکتا, کیونکہ ارد گرد کا جو ماحول ہے نا, اگر وہ سارے کا سارے ہی ٹیڑھا ہے نا تو اس کے ساتھ آپ اس چیز کو ٹیڑھا ہی لگا دیں گے. مثال کے طور پر اکثر اوقات جب آپ ایئر کنڈیشن کا یونٹ لگاتے ہیں, اگر آپ کی بیم جو ہے اس کی چوڑائی کہیں سے کم ہے کہیں سے زیادہ ہے, اس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہے, تو آپ بیم کے ساتھ اس کو تو بالکل لیول کر کے لگاتے ہیں. جب نیچے اتر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ باقی ماحول سے یہ ایسی ٹیڑھا لگا ہوا ہے, بیم کے ساتھ سیدھا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ یہ میچ نہیں کر رہا ہوتا. یہ آپٹیکل ایلوژن ہوتا ہے, اسی لیے پھر لیول یوز کیے جاتے ہیں. ایک اسپرٹ لیول ہوتا ہے جس کے اندر باقاعدہ آپ کو ببل بتا دیتا ہے, سینٹر میں بالکل ببل ہو تو وہ اسٹریٹ ہو جاتی ہے جگہ, اور اگر وہ ایک طرف ببل نظر آ رہا ہے آپ کو تو جس سائڈ پہ وہ نظر آ رہا ہے وہ سائڈ اونچی ہے, دوسری سائڈ نیچی ہے, کیونکہ اسپرٹ پھر وہ وہاں پہ ٹریول کر جاتی ہے. انڈر گریوٹی ہمیشہ لیکوڈ اپنے آپ کو برابر رکھتا ہے. یہ ایک فزیکل فینومین آف نیچر اللہ نے رکھ دی ہے قدرت کے اندر. تو انسٹرومنٹس بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس قسم کے نظری دھوکے کو اوائڈ کیا جائے. یہ میگنیٹک ہلز جو ہیں پوری دنیا کے اندر موجود ہیں اور درجنوں کی تعداد میں. ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر بھی کشمیر میں ایک مقام ہے لداخ, وہاں پہ بھی ایک گریوٹی ہل موجود ہے, اس کی ویڈیوز رکھی ہے, وہ پکنک پوائنٹ بنا ہوا ہے, لوگ وہاں جاتے ہیں. پاکستان میں ابھی تک اس طرح کی کوئی گریوٹی ہل نکلی نہیں تھی. شکر ہے یہاں پہ بھی ایک نکل آئی ہے, ہمیں موقع مل گیا ہے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرنے کا اور لوگوں کو سائنس سمجھانے کا. پاکستان میں یہ گریوٹی ہل آلموسٹ 8 سے 2 سال پہلے نکلی, لیکن اس وقت
اس کی ویڈیوز اس طرح وائرل نہیں ہوئی, اگرچہ ہمارے ایک دوست ہیں اردو پوائنٹ کے لیے وہ مختلف ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں, دانش حسین بھائی, انہوں نے اسی وقت وہاں وزٹ کر کے ایک ویڈیو چڑھا دی تھی, لیکن ایز سچ اس کو پذیرائی اتنی نہیں ملی اس وقت. فورٹ منرو کے قریب ایک ایسا پراسرار مقام جہاں مبینہ طور پر گاڑیاں موٹر سائیکل اونچائی کی جانب کھینچتی ہیں. مقامی لوگ اسے سعودی عرب کی وادی جن سے تشبیہ دیتے ہیں. اس رمضان کے اندر اچانک کچھ لوگوں نے ویڈیوز بنائی اور پھر وہ موضوع لوگوں کے سامنے آ گیا. یہ پاکستان میں جنوبی پنجاب کے اندر ایک جگہ ہے, ڈیرہ غازی خان, ڈی جی خان ڈسٹرکٹ کے اندر یہ جگہ ہے, اور اس کا نام ہے فورٹ منرو. اور یہ ڈی جی خان سٹی سے 85 کلومیٹر ہے, ملتان سٹی سے 185 کلومیٹر دور ہے, اور ساحل سمندر سے سی لیول سے یہ آلموسٹ 6,500 فٹ بلند ہے جگہ. ایک اچھا پکنک پوائنٹ ہے, ٹھنڈی جگہ ہے, جس طرح ہمارے یہاں پہ ناردرن ایریا ہے اس طرح یہ ایک بڑی اچھی جگہ ہے فورٹ منرو. بیسیکلی ایک برٹش امپائر کے کرنل تھے منرو, بعد میں وہ میجر جنرل ہو کے ریٹائر ہوئے. 19ویں صدی عیسوی کے اندر جب گوروں کا قبضہ ہو گیا یہاں پہ, تو انہوں نے وہاں پہ ایک اسے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ڈیولپ کیا. مختلف جگہوں پر یہ قلعے بنایا کرتے تھے, فورٹ انگریزی میں قلعے کو کہتے ہیں, تو فورٹ منرو اس کے نام کے اوپر انہوں نے وہاں پہ ایک چوکی کہہ لیں, قلعہ کہہ لیں, وہ بنایا. پھر اسے تھوڑا بہت ڈیولپ کیا, لیکن اس وقت گریوٹی ہل والی چیز سامنے نہیں آئی تھی. یہ بعد میں جب مزید سڑکیں بنی تو ان میں پھر کوئی ایک سڑک ایسی بن گئی کہ جس کے اوپر اب صورتحال یہ ہے کہ ڈھلوان کے اپوزٹ سائڈ کے اوپر چیزیں اوپر چڑھنا شروع کر دیتی ہیں. مثال کے طور پر یہ بک ہے, تو وہ ڈھلوان دیکھنے میں معمولی سی ہے, لیکن بہرحال وہ نظر کو تو ڈھلوان نظر آتی ہے ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے. تو اب یہاں پہ کوئی چیز آپ رکھتے ہیں نا, تو وہ انڈر گریوٹی خود بخود اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ویسے تو فزکس کا لا یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز بلندی پہ رکھیں گے تو وہ انڈر گریوٹی نیچے آئے گی, اور اس کی ایکویشن جو نیوٹن نے نکالی تھی وہ فورس برابر ہوتی ہے ایم جی سائن تھیٹا کے, یعنی اس چیز کا میس پلس جی اور پھر سائن تھیٹا جو یہ اینگل بن رہا ہے. تو اب یہاں پہ وہ چیز رکھتے ہیں, بجائے وہ نیچے جانے کے وہ اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس طریقے سے پانی گراتے ہیں, بجائے وہ نیچے آنے کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں یہاں پہ کوئی جنات کا قبضہ ہے, کوئی معجزہ ہو گیا ہے, کوئی کرامت ہو گئی ہے. اس قسم کی چیزیں لوگ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ پیورلی ایک سائنٹیفک فینومینا ہے. بیسیکلی وہ جو آپ کو چڑھائی نظر آ رہی ہے نا, وہ واقعی چڑھائی ہے, لیکن وہ چڑھائی ہے ارد گرد کے ماحول کے اعتبار سے. زمین کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ڈھلوان ہی ہے. یعنی یہ جو چڑھائی ہے, اگر اس چڑھائی کو میں ایسے کر دوں, یعنی پورے ماحول کو, اس پورے کمرے کو یوں الٹ دوں, اور کمرے کے لیے یہ سٹینڈرڈ لائن ہو, تو اس سے تو آپ کو یہ چڑھائی نظر آ رہی ہے, لیکن اوورآل یہ ڈھلوان ہے. یہ بیسیکلی ہوا ہوتا ہے وہاں پہ, کیونکہ ارد گرد درخت بھی اس طریقے سے اگے ہوئے ہیں, ارد گرد پہاڑیاں بھی ایسی ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چڑھائی ہے, لیکن وہ پورے کا پورا ماحول آلریڈی ایک ڈھلوان کے اوپر ہوتا ہے, اور اس میں وہ جو چڑھائی بھی ہے نا, وہ بیسیکلی ڈھلوان ہی ہے. ہاں, وہاں دیکھنے کے اعتبار سے وہ چڑھائی ہوتی ہے, اسی لیے اسے آپٹیکل ایلوژن یعنی بصری دھوکہ, آنکھوں کا دھوکہ کہا جاتا ہے. اور میرے بھائی اس کو چیک کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کو چیک کرنے کے لیے صرف 300 روپے کی ضرورت ہے. مارکیٹ میں جائیں, ایک لیول خریدیں. لیول تو ہر آدمی استعمال کر سکتا ہے, اس کے درمیان ایک ببل ہوتا ہے, وہ سینٹر میں ہو تو وہ چیز لیول ہو جاتی ہے, اور اگر اس کا ببل ایک طرف اٹھ گیا ہے تو وہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یہاں پر اونچائی ہے, اسی لیے اس کا جو اندر والا فلوئڈ ہے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے. آپ جناب لیول لے کے جائیں اور آپ حیران ہوں گے, یوں لیول جب اس کے اوپر آپ رکھیں گے نا, تو ہونا تو چاہیے کہ ببل یہاں پہ ہو, کیونکہ اونچی, وہ ببل دوسری طرف ہوگا. لو سامو اینی ساری گل ہے, تھوڑا جن پھڑ لیا سی بھائی. اگر یہ جگہ اونچی تھی
تو बबल इस तरफ होना चाहिए था, बबल उस तरफ क्यों गया, वो बता दिया। इंस्ट्रूमेंट्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आपके नजरी धोखे को अवॉइड किया जाए। अब वो इंस्ट्रूमेंट तो झूठ नहीं बोल रहा, वैसे तो सी लेवल से भी आप चेक कर सकते हैं, चूंकि वहां पे अमूमन होराइजन क्लियर नहीं होता, आपको इर्द गिर्द का माहौल बता रहा होता है कि ये ऊंचाई है, हालांकि वो ढलवान होती है। उस माहौल के एतबार से वाकई वो चढ़ाई होती है, लेकिन ओवरऑल वो पूरे का पूरा माहौल एक ढलवान के ऊपर बना हुआ होता है जो ऊपर से नीचे आ रही होती है। लेकिन इर्द गिर्द अब आपको जितनी पहाड़ियां वो एक तरफ ही झुकी हुई नजर आ रही हैं, उसकी वजह से आपको फील यूं होता है कि जैसे ये जो है वो चढ़ाई है और चीजें ऊपर की तरफ चढ़ रही हैं। ये चीजें साइंटिस्ट ने बहुत पहले डिस्कवर कर ली थी। ऑलमोस्ट आज से 80 साल पहले एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, वो डिजाइनर भी थे, एम उसका नाम था, उसने एम्स रूम एक डिजाइन किया था। उसकी वीडियो भी मैं इसमें लगा दूंगा, ग्रेविटी हिल की वीडियो भी हम लगा देंगे, समझाने के लिए। एक बंदे ने बकायदा अपने घर के अंदर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, वो आप एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। शुरू में उसने कैमरा करीब रखा है तो आपको लग रहा है कि हर चीज खुद ब खुद ऊपर चढ़ रही है, फिर उसने जब कैमरा पीछे किया ना, तो पीछे जो उसने सीनरी भी लटकाई हुई थी ना, वो टेढ़ी लटकाई हुई थी, हर माहौल उसने टेढ़ा किया हुआ था, उसकी वजह से लग रहा था चीजें ऊपर जा रही हैं। जब उसने कैमरा पीछे किया तो पता चला कि वो नीचे की तरफ थी, समझाने के लिए। एम्स रूम की भी वीडियोस रखी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर। ये एक डिजाइनर था, साइंटिस्ट था अमेरिकन, 1946 में उसने एक कमरा ऐसा डिजाइन किया जो ऑलरेडी पूरी की पूरी ढलवान के ऊपर बना हुआ था, लेकिन अंदर जाके उसका सारा माहौल उन्होंने सीधा किया हुआ था। बाहर का माहौल, बाहर से देखें तो आपको वो टेढ़ा बना हुआ नजर आएगा, लेकिन अंदर जैसे ही जाएंगे हर चीज सीधी है। उसमें जो भी बंदा एंटर होता है ना, तो वो एक तरफ झुक जाता है। दूसरा, उसमें एक ही पोजीशन के ऊपर उसने इस तरह एंगल करके डिजाइनिंग की हुई है कि एक बंदा कमरे के एक कोने पे जब खड़ा होता है तो वो छोटा सा नजर आता है, जैसे ही वो चंद कदम तय करके उस कमरे के इस वाले कोने पे आता है तो वो छत से भी ऊंचा हो जाता है, उसको यूं होके खड़ा होना पड़ता है। बंदा हैरान हो जाता है, ये जादू हो रहा है, हालांकि वो सारा बसरी धोखा है। It's named after Adelbert Ames, which is a great name, who is an ophthalmologist. I don't know what he was doing, inventing distorted perspective rooms like this, but he did. It was really great to see it work as well as it did on camera last night. It was really fantastic. ये उस साइंटिस्ट ने, हजरत एम ने साबित किया कि ये जिन्नात नहीं है भाई, ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है टोटली, जो नजर का धोखा। हम अक्सर कभी जीटी रोड के ऊपर सफर करते हुए भी गर्मियों में दोपहर के वक्त अगर बिल्कुल रोड सीधी हो तो दूर से आपको बसरी धोखे के तौर पर पानी नजर आ रहा होता है, यूं तैरता हुआ, या आपको एवेपोरेटेड फॉर्म में स्टीम की शक्ल में पानी नजर आ रहा होता है, हालांकि वो नजर का धोखा होता है। जब आप उसके पास पहुंचते हैं तो कुछ भी नहीं होता। तो इस किस्म के कई नजरी धोखे हैं जो हम अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व करते हैं, और इन्हीं चीजों को अवॉइड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं ताकि इंसान धोखा ना खाए। यही वजह है कि जो भी काम करने वाले लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं वो कभी भी धोखा नहीं खाते, वो कभी टेढ़ी दीवार नहीं बनाएंगे। और जो लोग अंदाजे से बनाते हैं ना, थोड़ी देर बाद पता चलता है ये तो दीवार टेढ़ी बन गई है। इसलिए आप देखें कि जो माहिर मिस्त्री है वो हर रद्दा लगाते वक्त वो साल के साथ सीधा करता है। वो साल क्यों? क्योंकि वो अंडर ग्रेविटी बिल्कुल सीधा रहता है, तो वो उसके साथ जो डोरी लटकी हुई है वो आपको बता देती है कि ये दीवार सीधी ऊपर चढ़ रही है कि नहीं चढ़ रही। एन मुमकिन है कि इर्द गिर्द के माहौल के एतबार से वो टेढ़ी चढ़ रही हो, लेकिन अंडर ग्रेविटी वो बिल्कुल सीधी चढ़ रही होगी, और उसका फायदा ही होगा वो दीवार कभी गिरेगी नहीं। इसलिए इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाता है। तो ये जो वादी जिन पाकिस्तान में फोर्ट मनरो में निकली है, ये कोई वादी जिन नहीं है, ना कोई जिन्नात का कब्जा है, एक प्योरली फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर है। बाहर के मुल्कों में जब इस किस्म की सड़कें आती हैं तो बकायदा वहां पे नोटिस बोर्ड लगे हुए होते हैं, ग्रेविटी हिल के नाम से, मैग्नेटिक हिल के नाम से। वो इसलिए लगाए होते हैं कि कोई शख्स चढ़ाई चढ़ते हुए ये ना समझ ले कि मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूं तो वो ज्यादा जोर लगाने की कोशिश करे, वो ढलवान होगी जो नजर आने में उस वक्त आपको चढ़ाई नजर आ रही है। इस वजह से वहां लोगों को अमूमन अंदाजा है कि ऐसा क्यों होता है। और देखें, हमारे लोग यहां पे तजुर्बा करते हुए पानी फेंक रहे होते हैं और वो कहते हैं देखें ये पानी ऊपर जा रहा है, गाड़ी न्यूट्रल लगा रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है।
اس کے آگے نہیں جاتے کیونکہ ان کی تعلیم ہی نہیں. گورا جب یہ کام کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, یہ سارا کچھ دکھاتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے یہ دیکھو میں ایک لیول لے کے آیا ہوں, اب میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ لیول رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں. ان کے پاس تو باقی انسٹرومنٹس بھی ہوتے ہیں جس کے ذریعے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ جو ہے وہ سی لیول سے اتنی بلندی ہے اور یہاں پہ اتنی بلندی ہے, تو آپ کو پتا چلے گا جو جگہ آپ کو اونچی نظر آ رہی تھی وہ سی لیول سے نیچی ہے ایز کمپیئر ٹو اس کے, جب میئر کیا جائے. تو ایک پیورلی فزیکل فینومینا آف نیچر جو اللہ تعالی کا قانون قدرت ہے, اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا ہمارے لوگوں نے کہ اسے جنات کی وادی بنا دیا, مدینہ شریف کے اندر بھی اور پاکستان میں بھی اور آل اوور دا ورلڈ جہاں پہ لوگوں کے پاس سائنس کا علم نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو چونکہ یہ خدا کے نمائندہ ہونے کے دعوے دار ہیں تو انہیں ایٹ لیسٹ خدائی قوانین کا پتہ ہونا چاہیے نا. ہم اگر قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں الحمدللہ, تو یہ پوری کائنات اللہ کا فعل ہے. تو اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیفینیٹ رولز کے تحت بنائی ہیں. انہی رولز کی وجہ سے سائنس پاسبل ہے, سائنٹیفک انوینشنز پاسبل ہے. اگر یہ رولز نہ ہوں تو کبھی بھی کوئی سائنٹیفک انوینشن ہو نہیں سکتی. مثلا اگر پیٹرول کو آپ آگ دکھائیں 50 دفعہ 40 دفعہ وہ جل جائے اور 10 دفعہ نہ جلے تو آپ کبھی بھی پیٹرول انجن نہیں بنا سکتے, سیدھی سی بات ہے. لیکن ہمیں وہم بھی کبھی نہیں آیا کہ ایسا ہو جائے کہ پیٹرول کو آگ دکھائی جائے اور وہ نہ جلے. یہ اتنا محکم قانون اللہ تعالیٰ نے اس فزیکل فینومینا آف نیچر کے اندر رکھ دیا ہے. اسی کی وجہ سے یہ ساری سائنس پاسبل ہے. اگر پانی کی ڈینسٹی بدلنا شروع ہو جائے تو آئے دن بحری جہاز ڈوب جائے. لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا محکم قانون بنایا 30 ہزار کنٹینرز کو لے کر اتنے بڑے بڑے بحری جہاز سمندر میں چل رہے ہوتے ہیں. اگر سمندر کی پانی کی ڈینسٹی کم ہو جائے وہ ڈوب جائیں, اور اگر بہت زیادہ ڈینسٹی ہو جائے جس طرح کہ ڈیڈ سی کے اندر ہے, وہاں پہ بندہ ہاتھ پاؤں نہ بھی مارے بندہ ڈوبتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ پانی کی ڈینسٹی اتنی زیادہ ہے. اس کی وجہ سے اسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر پھر نمکیات اتنی زیادہ ہے کہ پانی کی ڈینسٹی زیادہ ہے. ڈیڈ سی اس لیے کہ اس کے اندر کوئی مچھلی پھر زندہ نہیں رہتی کیونکہ نمکیات اتنے زیادہ ہے. ڈیڈ سی اس وجہ سے نہیں کہ وہاں جا کے بندہ مر جاتا ہے, اس میں تو مرتا ہی نہیں بندہ. آپ دیکھیں پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں اور یوں تیرتے ہیں, وہ نہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں لیکن وہ ڈوبتے ہی نہیں ہیں. بالکل بندہ نہیں ڈوبتا, نیچے نہیں جاتا. ہاں یہ دیکھیں بھائی, یہ میں خود بخود اوپر پڑا ہوں, دیکھیں یہ ڈیڈ سی کا کمال ہے. وہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے اس کی ڈینسٹی کی وجہ سے. ظاہر ہے ہمیں باقاعدہ میتھمیٹیکل ایکویشنز کے ذریعے پتہ ہے اتنی ڈینسٹی ہو, اس کے بعد اتنا سرفیس ایریا ہو تو چیز کو تیرنے کے لیے اتنا والیوم درکار ہوتا ہے, اور اس کے مطابق یہ جہاز ڈیزائن کیے جاتے ہیں. ایون ہوائی جہاز جو اڑ رہے ہیں آسمانوں میں وہ ایئر کی ڈینسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ان کی کیلکولیشن کی جاتی ہے. ظاہر یہ بھی ایک فلوئڈ ہے جس کے اندر ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں, اسی لیے جن جگہوں کے اوپر ایئر پاکٹس آتی ہیں اچانک ہوائی جہاز اڑتے اڑتے کئی 100 فٹ یوں نیچے آ جاتا ہے. وہ پہلی اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیں کیونکہ اچانک جہاز نیچے بھی آ سکتا ہے, وہاں پہ ایئر کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے. یہ کام جو ہے وہ سمندر کے کیس میں نہیں ہوتا لیکن ہواؤں کے اندر ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا محکم رکھا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل زمین پہ ہی آ کے لگ جائے. اوپر کہیں ڈینسٹی کم ہوئی, نیچے تو پہلے جو آلموسٹ 50 کلومیٹر ہے نا زمین کے سرفیس سے لے کر اوپر تک 50 کلومیٹر, یہ آلموسٹ 90% سے زیادہ ایئر کی ڈینسٹی اسی پورشن میں پائی جاتی ہے. اس میں چند ایک ایئر پاکٹس آتی ہیں لیکن ایسی ایئر پاکٹ نہیں آئے گی کہ آپ بالکل آگے زمین پہ ہی لگ جائیں. 10,000 فٹ پہ اڑ رہے تھے تو اچانک آپ 9,500 پہ آ جائیں گے, بس یہ ہوگا. ادروائز تو جہاز اڑ ہی نہ سکتے. دنیا کا سب سے سیف سفر ہی جہاز کا ہے. 1,00,000 دفعہ ٹرین چلے, 1,00,000 دفعہ بس چلے, 1,00,000 دفعہ کار چلے کسی راستے کے اوپر سفر پہ, اور 1,00,000 دفعہ جہاز اڑے, جہاز کا ایک بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. ٹرین کے ہو سکتے ہیں 3 ایکسیڈنٹ ہو جائیں. سب سے سیف سواری جہاز کی ہے. وہ خطرناک اس لیے لگتی ہے کہ جب وہ گرتا ہے تو بندے بچتے کوئی نہیں, لیکن وہ گرتے نہیں ہیں.
روزانہ جس طرح فلائٹس اڑ رہی ہیں جہازوں کی آپ سوچ نہیں سکتے. اس اعتبار سے اگر ٹرینیں چل رہی ہوں تو آپ کو ایکسیڈنٹس کے اتنے واقعات ملے. اتنا یہ محفوظ سفر ہے. پھر اس کی ہائٹ بھی انہوں نے ڈیفائن کی ہوتی ہے کہ جو ادھر سے ادھر جا رہا ہے وہ اتنی ہائٹ پہ اڑے گا, جو ادھر سے ادھر جا رہا ہے وہ اتنی ہائٹ پہ. ٹریفک ایسی مینج کی ہوئی ہے کہ کوئی پرابلم ہوتی نہیں. تو یہ سارے فزیکل لاز کو انسانوں نے سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ علوم سکھائے ہیں جس کی برکت سے ہم آج اتنی انوینشنز کر رہے ہیں. اسلام میں دو ہی علوم ہیں. ایک ریویلڈ نالج ہے, وحی کا علم جو قرآن و سنت کی فارم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے کتابیں عطا فرمائی, اور دوسرا ہے ایکوائرڈ نالج جو ہم اپنے تجربات سے حاصل